واشنگٹن اینگل کے ساتھ میں خاور شمس الحسن اور میں انور اقبال. انور صاحب وہی پاکستان کے حالات، اب اس کو ذرا پاکستان کے تناظر میں دیکھ لیتے. دیکھیں سر، اگین میں تھوڑا سا الگ الگ کر کے چیزوں کو سمجھ میں آسانی ہوتی ہے. ایک تو ہے پی ٹی آئی جی اور فوج کا جھگڑا، پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کا جھگڑا، یہ دوسرا ہے. تیسرا جو ہے اینگل وہ خود بنتا ہے پاکستان، کہ یہ دو جھگڑے چل رہے ہیں، اس کا پاکستان پہ کیا امپیکٹ ہوگا. اگر اسٹیج جس پہ لڑ رہا ہوں اس کا پاس کمزور ہو گیا ہے اور چرچراہٹ کی آواز آ رہی ہے اور وہ گرنے والا ہے، وہ بعد میں دیکھ لوں گا. نہیں گرتا، پہلے بھی کئی کشتیاں ہوتی رہی، آواز آتے رہی ہے، لیکن سنبھل جائے گا، وہ دیکھ لوں گا، ٹھیک کر لوں گا، نئے بانس لگا لوں گا. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان اس قسم کا کوئی ڈسپیوٹ افورڈ ہی نہیں کر سکتا. اس لیے افورڈ نہیں کر سکتا خاور صاحب کہ ہم جو ہے نا معاشی طور پہ راک باٹم ہٹ کر چکے ہیں. یعنی ہم ایک طرح سے سمجھ لیں ڈیفالٹ کر چکے ہیں. جو ہمارے حریف ممالک ہیں انہوں نے کسی طرح ہمیں لیول لگنے نہیں دیا ڈیفالٹ کا. ٹھیک ہے نا. معاشی طور پہ آپ کے کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی ہے، آپ کا ڈیفیسٹ بڑھتا جا رہا ہے، ایکسپورٹ بڑھنے کے کوئی چانسز نہیں ہے، ہر طرف سے آپ کی معیشت بیٹھ چکی ہے. اندرونی طور پہ ایک آپ نے بہت بڑی اور بظاہر بڑی سکسیسفل گیم کی تھی کہ آپ نے طالبان کو سپورٹ کیا تھا اور ان کو لے کے آتے اور یہ سوچ کے کہ کم سے کم ہمارا ایک بارڈر محفوظ ہو جائے گا، طالبان ہمارے طرف ہوں گے. وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں، اس حد تک آپ کے قابو سے باہر نکلیں کہ آپ کو ریجنل میٹنگ بلانی پڑی، چائنا کی مدد کرنا پڑا، وہ کرنا پڑا. اور اس میں بھی جو بیانات دے کے گئے ہیں طالبان رہنما وہ اتنے حوصلہ افزا نہیں ہے. تو انہوں نے آپ کو صاف جو آپ نہیں چاہتے تھے انہوں نے وہ آپ کو مشورہ دیا. آپ چاہتے تھے کہ وہ ٹی ٹی پی کو، تحریک طالبان پاکستان کو سے نکالیں اور پکڑ کے آپ کے حوالے کریں. انہوں نے کہا نہیں، آپ ان سے بات چیت کریں. ٹھیک ہے نا. یعنی صاف انکار ہے کہ یہ ہم ان کو نہیں نکالیں گے، اور وہ نکال سکتے بھی نہیں، ان کے اپنے بس میں بھی تو نہیں ہے، بس میں نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے. اب لیکن اس سے بھی بڑی بات ہے کہ آپ کا خیال یہ تھا کہ وہ کسی بھی قیمت میں بھارت کی طرف نہیں جائیں گے، اور وہ ادھر بھی جھکتے نظر آ رہے ہیں، اپنے بندے بھی ٹریننگ کے لیے بھیج رہے ہیں، بات چیت بھی کر رہے ہیں. اس کی بھی آپ کی مجبوری ہے. ان کو دو چیزیں چاہیے جو آپ دونوں چیزیں آپ نہیں دے سکتے. پہلے تو ان کو کہیں سے پیسہ چاہیے، ان کا پیسے بالکل نہیں ہے. وہ انڈیا دے سکتا ہے اور دلوا بھی سکتا ہے، آپ نہیں دے سکتے. دوسری بات ان کو انٹرنیشنل ریکگنیشن چاہیے، وہ بھی آپ کے ساتھ رہنے سے نہیں ملے گی. ٹھیک ہے نا. تو ایسی صورتحال میں اگر حالات قابو سے باہر نکلتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کیا ہوگا. 2-3 دن ہوئے میں نے دیکھی ایک ویڈیو یوٹیوب پہ، جس میں ہائیڈ پارک لنڈن میں ایک پٹھان نوجوان تقریر کرتا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ جی ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، ہم نے عمران خان کو بھی سپورٹ کر کے دیکھ لیا، ہمیں جو ہیں پاکستانی جو ہمیں نہیں مانتے، پاکستانی یہ لوگ ہمیں یہ غیر ملکی سمجھتے ہیں، ہمارے پاس اب کوئی اور صورت نہیں ہے. مجھے یہ بات سے ڈر لگتا ہے کہ اگر عمران خان کو کچھ ہو گیا، اس کو مروا دیا یا مارا گیا اس تصادم میں، تو ہزاروں کی تعداد میں پشتون نوجوان اٹھ کے افغانستان چلے جائیں گے، جس سے ٹی ٹی پی کو بہت بڑی مدد ملے گی، اور پاکستان میں ایک ایسی انسرجنسی شروع ہو جائے گی جو آپ کے 10-15 سال تک قابو نہیں آئے گی. پہلے 84,000 مرے تھے، تو آپ کے 8-10 لاکھ آدمی مر جائیں گے. سر یہ سب باتیں جو آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ظاہر اس پہ پاکستان میں کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. پاکستان میں تو اس وقت اتنا سینسر لگا ہوا ہے، میڈیا پہ اتنا حبس اور گھٹن کا ماحول ہے کہ یہ گفتگو کم سے کم پبلک میں تو نہیں ہو رہی ہے. آئی ہوپ کہ کہیں پرائیویٹ کوارٹرز میں ہو رہی ہو. کچھ جو لوگ اینالسٹ ہیں، ڈیفنس کے اینالسٹ ہیں، جو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، وہ یہ چیزیں دیکھ رہے ہوں، جو خطے کے علاقے کو، خطے کی ہسٹری سے واقف ہیں. سر مسئلہ یہ ہے کہ جو حرکتیں موجودہ حکومت پی ڈی ایم کی کر رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ پہلے کبھی نہیں ہوئی. مطلب سیاست ضرور ہوئی ہے، پیپلز پارٹی کے اوپر بھی بہت ظلم و ستم ہوا. میرا خیال ہے سب سے زیادہ پیپلز پارٹی ہی نشانہ بنی ہے ظلم و ستم کا. پھر ایم کیو والوں بھی کلیم کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہوا. لیکن جس طریقے سے اس دفعہ گھریلو عورتوں کو اور پیسفل پروٹیسٹرز کو اٹھایا جا رہا ہے، اور جس طریقے سے ان کے ساتھ بدتمیزی کی جا رہی ہے، جو ویڈیوز ابھی پاکستان میں لوگ شاید پھیلا بھی نہیں رہے اور لوگ دیکھنا بھی نہیں چاہ رہے، جو ان لڑکیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، یہ صرف اور صرف دہشت پھیلانے کا ایک طریقہ ہے کہ اگلی دفعہ جب عمران خان کال دیں پیسفل پروٹیسٹ کی،
تو یہ لوگ نہ آئیں. ٹھیک ہے, مہر بخاری صاحبہ نے اپنا ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کی کزنس کے ساتھ یہ ہوا اور کوئی اویلیبل نہیں تھا ان کی کال لینے کے لیے اس وقت, کئی لوگوں کے ساتھ, اور یہ سب پنجاب میں کیا جا رہا ہے. یہ پشاور میں بھی ہوا ہوگا لیکن پنجاب کا تو یہ لاہور میں بہت زیادہ کیا گیا. اچھا, اس کا بیک لیش آ رہا ہے اور آئے گا. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے وقتی طور پہ لوگ دب جائیں, سہم جائیں, مگر جو نوجوان طبقہ ہے اور جو نوجوان عورتیں ہیں, لڑکیاں ہیں, وہ اب نہیں ڈر رہی ہیں, وہ اب نہیں ڈر رہی ہیں. نہیں سر, یہ بات نہیں ہے کہ ڈرے نہ. دیکھیں نا, آپ چونکہ آپ کی ہمدردیاں پی ٹی آئی کی طرف ہیں تو آپ اس کو اس اینگل کو ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد اس کے نتیجے میں سپورٹ بڑھے گی. نہیں, میں نہیں کہہ رہا سپورٹ بڑھے گی. نہیں, میں ایک بات کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں بڑھے گی اور پی ٹی آئی کی تحریک آگے بڑھے گی, یہ ہوگا. اس کو ہٹا دیں. میں پی ٹی آئی کا حامی نہیں ہوں. آسمان جہانگیر کی بیٹی منیزہ جہانگیر وہ پی ٹی آئی کی حامی نہیں ہے. نہیں, وہ 4 دن سے مسلسل ٹویٹ کر رہی ہے کہ خدا کے لیے یہ لڑکیوں کے ساتھ ہو رہا ہے, اس کو روکو, اس پہ کوئی بول کیوں نہیں رہا, بولو, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. ایگزیکٹ بات یہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی آگے بڑھے نہ بڑھے, اس کی تحریک کامیاب ہو ناکام ہو, پاکستان تو ہمارا ایک معاشرہ ہے, ہمارے معاشرے میں اس طرح کے کام نہیں کیے جاتے خواتین کے ساتھ. خاص طور پہ افواج اور پولیس والوں کو خیال کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے کہ یہ پڑھی لکھی شریف لڑکیاں ہیں جو کہ کوئی کسی ریکٹنگ میں نہیں پکڑی گئی ہیں, کوئی چرس اسمگلنگ کرنے, گرچہ ان کے بھی حقوق ہے, ان کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے جو چرس اسمگلنگ پکڑی. تو صحیح ہے, لیکن یہ تو یار, یہ تو نارمل خاندانوں کی نارمل لڑکیاں ہیں, ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے کیا اثرات ہوگا. آپ تو آپ سے سن کے لے گئے ہیں, جی, ان کو آپ نے چھوٹے بچوں کو اٹھا لیا ہے, آرگوں کو لے گئے ہیں, ان کو لے گئے, لڑکیوں کو لے کے آپ میں 4 دن لڑکیوں میں رکھ کے پاکستان میں شادی نہیں ہوتی یار. آپ کو یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ یہ آپ کیا کریں. ہمارا معاشرہ جو ہے ایک خاص معاشرہ ہے, کنزرویٹو معاشرہ ہے. بالکل, اس میں عورت بیچاری بہت سہم کے ڈر کے زندگی گزارتی ہے. ذرا سی غلطی ہو جائے, مرد کی غلطی ہو, سزا اس کو بھگتنی پڑتی ہے. اس ایسے معاشرے میں آپ یہ ظلم کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ ڈر کے ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ خاموش ہو جائیں. میں وہی ڈرائے یہی جا رہے ہیں, سرٹیفکیٹ نہیں دیں گے, ویزا وہ جو پولیس رپورٹ چاہیے ہوتی ہے ویزا کے لیے, ان کو بچوں کو کیسی بات ہے, مطلب آپ ان کا فیوچر تباہ کر رہے ہیں. ہر پاکستانی کا یہ ڈرا رہے ہوں, ہر پاکستانی شہری کا یہ حق ہے کہ اس کے سیاسی خیالات جو بھی ہوں اس کو پاسپورٹ دیا جائے, اس کو ویزا دی جائے, اس کو جو پولیس رپورٹ دی جائے, اس لیے کہ اس کا حق ہے. آپ اس سے اس کے بنیادی حقوق سے کیسے منظور سر میرا یہی تو سوال ہے کہ یہ جس نے اس کو گو اہیڈ دیا ہے اس کے پیچھے سوچ کیا ہے, اور وہ یہ کیوں نہیں سوچ رہے. تو بہت بات ہے کہ ڈرا دیں گے, ہاں, تو یہ اور یہ تحریک دب جائے گی. تو یار ڈرا بھی دیں, دب بھی جائے گی, لیکن میرے بھائی وہ جو خواتین کے ساتھ آپ کر رہے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا. آپ یہ کہیں گے ان کو سوچنا چاہیے, نہیں, ان کو نہیں سوچنا چاہتا, صرف آپ کو بھی سوچنا چاہیے. آپ کا سوچنا علم ہے کہ آپ اسلامی معاشرہ لے کے چل رہے ہیں, تو لڑکیوں کی صرف ذمہ داری نہیں ہے, آپ کی ذمہ داری. لڑکیوں نے کوئی صرف ایک اپنی سیاسی رائے کا اظہار کیا تھا, انہوں نے آگ باغ بھی نہیں لگائی تھی, وہ بھی نہیں کیا تھا لڑکیوں نے, تو آپ وہ پلیک کارڈ لے کے کھڑے تھے, ان کو اٹھا لیا آپ نے. اس طرح آپ کریں گے یار تو پھر تو تباہی مچ جائے گی نا. یہی تو سر ہمارا ڈر ہے. ہم اس وقت عمران خان کی بات ہی نہیں کر رہے. میں وہ جو سیاست ہے وہ اپنی جگہ ہے. میں تو آپ یہ رکنا چاہیے, یہ فوراً طور پر یہ رکنا چاہیے, اور اگر یہ نہیں رکے گا اور اگر یہ اتنے ہیوی ہینڈیڈ آئیں گے تو وہ جو آپ نے بات کی نا کہ وہ ایک انسرجنسی والی کہانی, اس طرف جاتا مجھے ماحول لگ رہا ہے. اور اس میں اس دفعہ ہوگا یہ کہ صرف پختون نہیں ہوں گے بلکہ پنجابی بھی ان کے ساتھ. یار انسرجنسی ہو نہ ہو, سیاست آگے بڑھے نہ بڑھے, خواتین کے ساتھ آپ یہ سلوک نہیں کر سکتے, پیریڈ. یہ سلوک بند ہونا چاہیے. یہ کسی طریقے سے بھی اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا, کسی معاشرے میں جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا, اور ہمارے معاشرے میں بالکل جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. اور اگر آپ کلمہ پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اب اسلام کا نام لیتے ہیں, تو پھر آپ کس منہ سے ایسا کام کرتے ہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یار تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا. یہ مطلب یہ کہ اس کا تو کوئی حل سوائے تباہی کے اور کچھ بھی نہیں ہے. مطلب یہ اس میں there is nothing good that will come out of it. بالکل. اس وقت جیسا کہ آپ نے, ہم لوگ بہت جذباتی ہوئے ہوئے اس ایشو کے اوپر. ہمارے کئی دوست ہیں جو آنسوؤں سے روئے ہیں جب ان کو کچھ ویڈیوز دکھائے گئے ہیں. ہماری صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی سیاسی جنگ لڑتے رہیں جس کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں, لیکن عورتوں کے ساتھ یہ ظلم و ستم بند کر دیں, اپنے معاشرے کی اقدار کا خیال کریں. جو اسکواڈرن لیڈر سجاد حیدر کے ساتھ کیا گیا, جن کو ڈیفینڈر آف لاہور کا ٹائٹل دیا تھا, مطلب کچھ تو شرم کریں, کچھ شرم کریں. بزرگوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ یہ کام نہ کریں. سیاست اب نہ آنے دیں عمران خان کو, وہ ایک دوسری ڈسکشن ہے, وہ ڈسکشن چلتی رہے گی, سیاست چلتی رہے گی, لیکن پاکستان اور پاکستان کے معاشرے کو
کم سے کم اس حد تک تباہ نہ کرے کہ پھر کچھ بھی نہ بچے. بالکل صحیح ہے. Thank you very much for watching. Please like, subscribe our channel. Thank you. خدا حافظ.